اگر آپ اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو کسی بھی وقت وضو ہو یا نہ ہو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو جو آپ نے عمل کیا ہے اپنی اولاد کے لیے بلندی کے اس درجے پر فائز کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور زندگی کے ہر موڑ میں آپ کی اولاد کو اللہ رب العزت کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد اگر کہیں بھی ناکام ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے اولاد کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ رب العزت اتنی عزت دیتا ہے کہ ہر زبان ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عزت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے، اگر اولاد پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح اتنی آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کی زندگی ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس عمل کی فضیلت بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ آج کی یہ تسبیح بھی ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء، مقربین بارگاہ الہی کی زبان میں یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ تسبیح ہے۔ جو کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ حضرات سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا ہے، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے۔ اور جو دوسرا نیکی کا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں گے، اس عمل کو کر کے ان کو کامیابی ملے گی تو اس سے آپ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اب عمل کا طریقہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی وقت کرنا ہے۔ جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، جب جہاں جیسے وقت ملے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ایمان کامل کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود مبارک پڑھنا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درود پاک ہر عمل کا
ہر عمل کی تاثیر کو بڑھاتا ہے، اس کی برکات میں اضافہ کرتا ہے۔ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ آپ نے 99 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخری مرتبہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو آخری مرتبہ آپ نے کلمے کو مکمل پڑھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو بھی آپ نے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ تو ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے پہلے کلمے کی ورد کرنی ہے، اور اس کے بعد جو اگلا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالی کے ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کون کون سے ہیں ذرا غور کیجیے گا، آپ کو اسکرین میں بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ یا ودود، یا رفیع، یا نافع، یا نور۔ پہلا نام یا ودود، یا رفیع، یا نافع، یا نور، ان 4 ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ ان 4 ناموں کو آپ نے ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ ان 4 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 33 مرتبہ تیسرے کلمے کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو آتا ہے اور بعض کو نہیں آتا ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو الفاظ کی ادائیگی میں مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ حضرات بھی سن لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، آپ نے اس کلمے کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ لیں تو یہ آپ کے اعمال میں، آپ کے وظائف میں برکت کو اور بھی زیادہ کر دیتا ہے، اس کے تاثیر کو اور بھی زیادہ پختہ کر دیتا ہے، کیونکہ درود شریف کی بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ اس عمل، اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالی آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر جگہ آپ کی اولاد کی کامیابی کے چرچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بہت ہی زیادہ عزت عطا کرے گا اور ان کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اور اگر ان کی کوئی ایسی جائز حاجت ہوں گی جس میں وہ مبتلا ہیں، ان کی پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس عمل کو کر کے اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو آپ کے اولاد کے حق میں قبول فرمائے گا، اور آپ کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائیں گے، اور ان کو ہر قسم کے مسائل، پریشانی، مصیبتوں سے چھٹکارا دلائے گا، اور ان کو کامیابی اور کامیابی سے نوازے گا۔ تو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ عمل آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو ایک مرتبہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے آگے اس عمل کو شیئر کر دینا ہے، تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کریں گے تو آپ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔